اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علم غیب، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ بے شمار مرتبہ بلکہ جب بھی آیت مکمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نہ کوئی صفت سے آیت کو مکمل کرتے ہیں، یا جنت اور دوزخ کا ذکر کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں، یا یہ بتاتے ہیں کہ جنتی کہاں رہیں گے یا دوزخی کہاں رہیں گے۔ یہ ایک اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا۔ تو اس میں علیم الخبیر، علیم الحکیم اور علام الغیوب ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ تو علم غیب ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جس کی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا ایک طالب علمانہ رویے کی طرف سے کہ میں ایک طالب علم ہوں قرآن کا، اور جو کچھ بھی سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اللہ سے دعا کر کے اس کو ری چیک کرتا ہوں۔ آپ بھی ایسا ہی کریں، جو بات بھی سمجھ میں آتی ہے مجھ سے یا کسی بھی بیان میں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا صحیح مفہوم آپ کے دل و دماغ میں ڈالے۔ علم غیب کا مطلب ہے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، اللہ نے جب سے دنیا کو شروع کیا ہے، عالم ارواح سے جب تک تمام روحیں موجود تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، ان تمام کی روحوں کے بارے میں جتنی انفارمیشن، دنیا کی تمام چیزوں کی انفارمیشن، قیامت کے دن کی پوری انفارمیشن، جنت اور دوزخ کی پوری انفارمیشن، وہاں جتنے لوگ ہمیشہ رہیں گے ان کی انفارمیشن، راستے میں اس پوری دنیا میں کون سے جانور کو کتنی غذا پہنچنی ہے، کس جانور کو بھوک لگ رہی ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، ان تمام باتوں کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پتا بھی ایسا گرتا نہیں ہے کہ جس کی خبر اللہ کو نہ ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی کے معنی کیا ہے، رسول کے معنی کیا ہے؟ جو اکثر اختلاف ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کو علم غیب ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام علم غیب میں سے اپنے رسول کو ایسی باتیں سکھا کے بھیجتے ہیں، ایسا علم اپنے فرشتے کے ذریعے سے دیتے ہیں جو وہ دنیا والوں کو دیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ ہر ایک کے پاس تو آنے سے رہا، آئے گا بھی نہیں، آئے گا تو سارے مومن ہو جائیں گے۔ تو جو علم رسول نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ انبا ینبا کہتے ہیں نیوز ایجنسی، وکالت الانباء کہتے ہیں عربوں میں نیوز ایجنسی۔ نبا کا مطلب ہے، نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، لیکن اتنی ہی لمیٹڈ، اتنے ہی پرسنٹ میں جتنا انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ کیا ضرورت ہے بتائیے، اگر یہاں کوئی بھی رسول ہے، ناٹ اونلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، آدم ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اتنا علم دینے کی کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں کسی مچھلی کے پیٹ میں اس وقت بھوک لگی ہے وہ نبی کو خبر دے دے، کسی چونٹی کو جنگل میں کسی کالے پتھر پہ بھوک لگی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کی خبر نبی کو دے دے۔ یہ کوئی رحمت نہیں ہوئی، یہ تو عذاب ہو گیا۔ خالی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی کتاب قرآن مجید اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل کی ہے، جو دنیا تک پہنچانا تھا۔ یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ سخت سردی کے عالم میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وہی نازل ہوتی۔ تو آپ ذرا سا سوچئے کہ علم غیب نبی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنے ہی پرسنٹ میں وہ دے گا جتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم اس علم میں سے کتنے پرسنٹ اپنے پاس لیتے ہیں؟ 5% لے رہے ہیں، 10%، 15%، 20%، 80%، 100%۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے دیا ہوا یہ علم، یہ پوری کتاب کا 100% علم کوئی انسان حاصل کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن بھی ہو جائے چلیے ٹھیک ہے، بڑے بڑے مفسرین، علماء، ائمہ گزرے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے پوری قرآن کو یاد کر لیا ہو، سمجھ گئے ہوں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پوری قرآن کو یعنی کما حقہ سمجھ گئے ہوں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ سمجھ گئے ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پورے اس پہ عمل پیرا ہوئے ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے وہ بھی ہوئے ہوں، کیونکہ پھر وہ تو درجہ نبی کا ہو گیا۔ تو نبی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف علم پہنچا دے، بلکہ نبیوں کا اور رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک اس علم کو پہنچائے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی صرف غیب کی باتیں منہ سے بتاتا ہے، رسول منہ سے بھی بتاتا ہے، کتاب بھی لا کے دیتا ہے، کر کے بھی دکھاتا ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم السلام،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ استعانت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی آپ سب کو بھی ایک ایک لفظ پہ غور و فکر تدبر کرنے کی صلاحیت ہم میں ڈال دے، ہم پورے اخلاص کے ساتھ کوئی چیز کو سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے ہم کو معاف بھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔